اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ دین کے اندر کسی طرح کا کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے مکمل طور پر واضح اور ممتاز ہو چکی ہے، اور جس شخص نے جھوٹے خداؤں کو ٹھکرا کر اللہ رب العزت کا اقرار کیا، اس نے یقیناً ایک ایسی رسی کو تھاما ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی ہے، اور اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ یعنی دین کے اندر آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے، جبر نہیں کر سکتے اپنا کلمہ منوانے کے لیے، اسے مسلمان بنانے کے لیے۔ ہاں، دلائل، آرگومنٹس اور دیگر ذرائع جو ہے وہ تبلیغ کے، ان کے ذریعے سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف لا سکتے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن جو ہے وہ اعتدال اور حسن دلائل کی وجہ سے، کہ آپ انہیں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ لائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا الا من ظلم واحدا او انتقص وکلف فوق طاقته او اخذ منه الشيء بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی ذمی یعنی غیر مسلم اقلیت جو مسلمانوں کے ملک میں رہنے والی ہو، اس کے اوپر ظلم کیا، یا اس سے کوئی مال چھینا، یا اس کی طاقت سے بڑھ کر جو ہے اسے تکلیف دی، یا اس کا کوئی چیز اس کی رضامندی کے بغیر غصب کی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم ذمی کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ وکیل بنوں گا، اور میں جھگڑا کروں گا اور اسے اس کا حق جو ہے وہ لے کر دوں گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا ان رجل من المسلمین قتل رجل من اہل الکتاب فرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک دفعہ کسی مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کر دیا، ذمی کو قتل کر دیا، تو معاملہ پہنچا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا انا احق من وفا بذمتہ ثم امر بھی فقتل، آپ نے فرمایا کہ اس ذمی یعنی مینورٹی اقلیت جو ہے، جو مسلمانوں کی اسٹیٹ، مسلمانوں کی مملکت کے اندر رہنے والا شخص جو تھا، وہ جو قتل ہوا، تو اس کے قتل کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس کے جو ہے وہ ذمے اور حقوق کو پورا کروں، میں زیادہ ذمہ دار ہوں۔ اور پھر سرکار نے اس غیر مسلم کے قتل کے بدلے ایک مسلمان کے قتل کا حکم دیا، اور اسے پھر قتل قصاصاً جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ اور آگے چل کے بخاری کے اندر بھی ہے کہ من قتل معاہدا لم یرى رائحۃ الجنہ وان ریحہ توجد من مسیرۃ 40 عاما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو سمجھاتے ہوئے، انہیں اس طرف لاتے ہوئے تنبیہاً ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے کسی ذمی کو قتل کر دیا، وہ چاہے ذمی جو ہے وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ آتش پرست ہو، یا وہ قادیانی ہو، کسی طرح کا بھی وہ ذمی جو ہے جو مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے ملک میں بسنے والا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے دوری سے ہی بندے کو جو ہے وہ آنے لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح کہ جب حبشہ کے عیسائی جو تھے وہ آئے مہمان بنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، کہ یہ بڑے ہی عزت والے ہیں، بڑے ہی جو ہے وہ ریسپیکٹڈ ہیں، آنریبل ہیں، قابل احترام ہیں، وانی احب ان اوافیہم، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان کی میزبانی کروں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عیسائیوں کی میزبانی کی بڑی محبت کے ساتھ، اور ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا کیا، اور ان کے معاملات جو تھے، جو ان کی ضروریات تھی ایز اے مہمان، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پورا کیا۔ اسی طرح جب نجران کا عیسائی وفد آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، تو وہ ڈیلیگیٹ 14 افراد پہ مشتمل تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں عیسائیوں کو مسجد نبوی میں لے کر گئے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی کہ آپ میری مسجد کے اندر اپنے دین کے مطابق جو بندگی کر سکتے ہیں، اپنی عبادت بجا لا سکتے ہیں۔ تو پھر ان عیسائیوں نے جو وفد آیا تھا نجران کا، مسجد نبوی کے ایک نکر میں جا کے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں عبادت اپنے عقیدے اور اپنے مذہب دین کے مطابق جو ہے وہ کی تھی۔ اور اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر سعد بن عبادہ ایک صحابی ہیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو فتح کیا اور آپ کی حکومت اور رٹ برقرار ہوئی، تو سعد بن عبادہ بولے الیوم یوم الملحمہ، ابو سفیان سے انہوں نے کہا ابو سفیان آج انتقام کا دن آ گیا ہے، ہم تم سے اپنے پرانے انتقام اور بدلے ضرور لیں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی زبان سے یہ کلمہ سنا، انتقام کا لفظ،
غیر مسلموں کے بارے میں تو آقا علیہ السلام ناراض ہو گئے ان سے، اور ان سے جھنڈا اور علم واپس لے لیا گیا، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن نان مسلمز کے لیے، اقلیتوں کے لیے کوئی انتقام اور بدلے کا دن نہیں، بلکہ ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا دن ہے، ان کے ساتھ محبت اور پیار کا دن ہے۔ تو یہ قرآن و حدیث کے اندر ان کے ساتھ محبت کے ساتھ، پیشانہ زیمیوں کے ساتھ ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کی جان مال وغیرہ کی حفاظت کرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔